رکھیں الارم, اور اسے بند کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کی نیند بھی کافی حد تک کم. اور واش روم کے قریب رکھیں وہ, تو وہیں واش روم ہو, وہیں بند کرنے کے لیے واش روم میں گھس جائیں. وہاں سے جیسے ہی واش روم میں گھرے ٹن مارا, ہمارے یہاں ایسے ہی ہے واش روم, یہاں سے یوں کر کے ٹن مارنا پڑا. واش روم یوز کیا آپ, پھر آپ نے کیا کیا, فوراً پانی مار دیا آنکھوں پہ, بس. پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے, اس کا مطلب بھائی آپ کو نماز پڑھنا کا شوق ہی نہیں ہے. تو یہ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ وہ آنکھ کھلے گی. دوسرا یہ کہ میرا دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کر لیں آپ شادی. امریکہ والوں کو تو ایسے ٹھا کر کے رشتے ملتے ہیں. بھائی آپ صرف لڑکی والوں کو یہی بتائیں گے نا امریکہ میں رہتا ہوں, وہ پھر آپ کی تلاشی بھی نہیں لیں گے. یہاں امریکہ کی بڑی ویلیو, فوراً ٹھا کر کے بیٹی دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ برابری کیسے کریں گے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ جتنی راتیں ادھر گزارنی ہیں اتنی ہی ادھر. تو بھائی 6 مہینے وہاں گزار لیں, 6 یہاں گزار لیں, 1 سال وہاں گزار لیں, 1 یہاں گزار لیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسری والی کو پہلے بتا دیں کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو راتوں کے معاملے میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا, کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی زیادہ ہے. مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے, تو سال میں 1 مہینہ گزاروں گا, 11 مہینے اس بیوی کے ساتھ. تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں, ادروائز وہ نہیں کرے گی شادی. تو جو مجبور عورت ہوگی وہ کر لے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی کہہ رہے چلو یار میاں تو مل گیا نا, خرچہ تو مل رہا ہے نا, اس میں پھر بھی عورت کا بہرحال فائدہ ہے. کیا ہے فائدہ ہے نا, کہ وہ جو مجبور ہوگی وہ کرے گی, جو مجبور نہیں ہوگی وہ کہے گی نہیں بھائی میں نہیں کر رہی. تو یہ اس کو حق اللہ نے دیا, وہ کہے میں نہیں کرتی. تو یہ اس طرح سے پھر کی جا سکتی ہے, ادروائز پھر تو برابری تو بہرحال ضروری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا سفر ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب تھوڑی سی بات پر ٹینشن لیتا ہوں, جسم میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, سر میں بھی درد ہوتا ہے. دیکھو یہ بعض دفعہ تھوڑی سی بات پہ جو ٹینشن لے رہا ہوتا ہے یہ فزیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں, تو یہ آپ ڈاکٹر کو بھی بتا سکتے ہیں. ایک تو نارمل آدمی تھوڑی سی بات پہ ٹینشن لے رہا ہے, یہ روحانی فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ روحانی فالٹ ہے. اس کا ہم علاج کریں گے. لیکن بعض دفعہ ایک آدمی کمزور ہے, خون کی کمی ہے, یا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یا شوگر کم ہو جاتی ہے, یہ سب چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں, نیند ہی پوری نہیں ہوئی ایک آدمی کی, جاگا ہوا ہے کب سے, تو وہ تو ٹینشن لے گا نا. تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, اس کا حل مولانا کے پاس. تو پراپر نیند ڈاکٹر کو بتا دے بھائی پراپر نیند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وظیفوں میں نہ پڑھائے, وظیفے صبح شام اللہ کا ذکر بس ویسے ہی کیا کریں. تو کمزوری کی وجہ سے انسان جلدی ٹینشن لیتا ہے, سمجھتے ہیں. تو ایکسرسائز کریں, کھائیں پیئیں, پھوڑیں تھوڑیں, ایک دم پاورفل ہو جائیں گے تو ٹینشن لینا ختم ہو جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں, قربانی ہی کرنی ہو یا کاٹنا گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن یہ استحبابی حکم ہے, واجب حکم نہیں ہے. بہتر ہے کہ نہ کرے, اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ ایجوکیشن کا زمانہ ہے, وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے, نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. مفتی صاحب عرفہ کے روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے, رکھنا چاہیے. اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہیں, ضروری نہیں ہے جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9, 10 یا 10, 11. تو عرفہ میں 1 ہی روزہ ہے. اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے, ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا, کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں. تو عید الفطر جو یوم نحر ہے, قربانی کا دن, تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے. تو 10 تاریخ ہوگی نا, تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے. جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا, وہ تو ہمارے حساب سے پہلے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ. پاکستان میں 8 ہوگی, وہاں کیا ہوگی؟ 9 تاریخ ہوگی. تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں, جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا,
تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی. اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا. تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا. وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا, اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں. سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, سوری غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. یار بوریت بہت. اردو بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں, دیکھ لیا, کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی, وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم, نئی فلم بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب تو بیگم کو مشورہ دو, چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے, کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے, جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے, تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے, آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا, بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ, چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں, کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا, اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں, ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں, اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے, بالوں کی کٹنگ, اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا, وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں,
جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں. سوری، ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھائی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا، کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا، 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا، بہت، جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی، یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی، اس کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو، یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں، بازو نیچے کر. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں، جھگڑا وگڑا نہیں ہے، جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، چپ، آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ان کو پتا ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے، نا 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 نا، یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں، خوشبو لگانے پر پابندی، بال توڑنے پر پابندی، جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا. قربانی کرو، حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک، 3 عظمت والے دن ہے نا، یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے، اللہ نے کہا اب واپس جاؤ، بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی، عرفات کا وقوف کیا آپ نے، عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، عرفات کا وقوف بھی کر لیا، قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں، میری طرف سے آرڈر ہے. نا اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینڈ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے، وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے
اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسے ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹنڈ کرانا ضروری نہیں ہے, قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو, لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹنڈ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹنڈ کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹنڈ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹنڈ کرائی, حج میں بھی ٹنڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹنڈ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے. وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹنڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا, ٹنڈ یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے, زیادتی. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا, کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ, میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ, میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-5 6 سال سے جاب کر رہے ہیں, عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار, تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹنڈ کرانی پڑے گی, ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹنڈ نہیں کرا سکتے, ان کو ہو گیا نا یار نہیں ہم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹنڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو, میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹنڈ کرانی پڑے گی, یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹنڈ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں, قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا, قصر کا بھی آپشن. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو, تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا, کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں, آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹنڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو, ایسی کی تیسی. بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا ہے عمرہ ہے یار, یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو, جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے, کیوں نہیں رکھا بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, یہ کیسے چھوڑ دی, مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی, لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا. طریقہ حضرت عائشہ نے غسل کا بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرما تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے, ثم یتوضؤ کما, دوسری حدیث میں آتا ہے پہلے جو ناپاکی کی جگہ ہوتی اس کو صاف کرتے, اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سب سے پہلے استنجا کر کے جو جہاں کوئی گندگی یا ناپاکی لگی ہے اس کو صاف کرتے, اپنے ہاتھوں کو دھوتے. ثم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ, پھر ایسے وضو فرماتے جیسے نماز میں کیا جاتا ہے. البتہ ایسی جگہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہو. پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے تو بعض جگہ پانی بہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, وہیں پانی کھڑا ہو رہا ہوتا تھا. تو ایسی جگہ پہ پھر پاؤں نہیں دھونے چاہیے, کیونکہ پاؤں پھر حمام سے باہر نکل کے, کیونکہ سارا پانی نیچے جمع ہو رہا ہے نا, تو وہ تو ویسے ہی خراب ہو جائیں گے پاؤں.
تو یہ اس حمام کی بات ہے جہاں پانی بہہ کے نکل رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء. میں تو جب حدیث پڑھتا ہوں ایک اس کی طرف دماغ جاتا ہے، یار کسی پیغمبر کی تعلیمات اس طرح میں ہے بھائی کہ ان کے نہانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ کیا ایک طرف اسلامی معیشت کے مسائل، اسی طرف نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، حکومت چلانے کے، کتاب القضاء، آپس کے رشتہ داری کے حقوق، ریاست کے حقوق، حاکم کے حقوق، حاکم پر عوام کے حقوق، یعنی ہر چیز میں ہمارے پاس پیغمبر سے تعلیمات. فقہا کے جتنی آپ کو آج اتنی بڑی بڑی کتابیں ملیں گی سب سمٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہی چیز میں کہتا ہوں کافی ہے اسلام کی حقانیت. کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی ضابطہ حیات ہی نہیں. ہمارے ایک دوست جرمنی میں پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں ایک انگریز وہاں جرمنی کی انہوں نے ماسٹر کو گورا پڑھا رہا تھا نا. گورا پڑھائی کے دوران ایک سوال پوچھا اس نے کہ بتاؤ دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ ہیں کہ وہ بہت اپنے مذہب پہ مضبوط ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں مذہب. تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یعنی تمام لوگوں میں اپنے مذہب کے بارے میں لچک ہوتی ہے. ان کو ذرا سے سمجھاؤ، خاص طور پہ جو یورپ میں رہتے ہیں. یہاں تو اپنے خاندانی پرمپرا کی وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے، لیکن جب یورپ امریکہ جاتے ہیں تو ان پہ وہ خاندانی دباؤ تھوڑی ہوتا ہے. تو سب نے کہا کہ بھائی مسلمان نہیں چھوڑتا مذہب. تو گورے نے پوچھا اس کی وجہ بیان کرو کیا ہے کہ مسلم لوگ اپنے مذہب پہ اتنے مضبوط کیوں ہوتے ہیں، اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہوتے ہیں، دہریے بنتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے. تو کوئی کچھ بتا رہا تھا، کوئی کچھ. تو اس گورے نے یہ تجزیہ کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام میں سب کچھ مل جاتا ہے، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی نہیں. باقی کسی مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی مل جائے. ملتی نہیں ہے رہنمائی. تو جب ملتی نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی یورپ کے لا کو فالو کرے گا، کوئی امریکہ کے لا کو، کوئی خاندان کو، کوئی صوبات کو. یہ گورے کا تجزیہ. اچھا بھائی تو حضرت اب دیکھو غسل کا طریقہ بھی اگر نہ سکھایا جاتا کتنے الٹے طریقوں سے غسل ہو رہا ہوتا. کچھ لوگ پہلے پاؤں دھو رہے ہوتے. یعنی یہ جو غسل اور وضو کا طریقہ ہے نا، حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلیم الطبع آدمی کہے گا اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا تھا. یعنی جو ترتیب بیان کی گئی وضو میں دیکھ لو، پہلے ہاتھ، پھر کلی، پھر ناک میں پانی، پھر چہرہ. یہ ترتیب بھی اگر آپ کچھ چیزیں دلائل سے نہیں سمجھائی جا سکتی. ذوق انسان کا بتاتا ہے کہ اس سے بہتر ترتیب ہو نہیں سکتی تھی. اب ہم جب نہانے کے لیے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے جہاں ناپاکی لگی اس جگہ کو دھویا جائے. آپ کی طبیعت بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے پہلے گندگی کو زائل کیا جائے تاکہ اس گندگی سے انسان کی جان چھوٹ. اس کے بعد پھر وضو ہے کیونکہ نہاتے ہوئے آپ جب پانی ڈالتے ہو نا تو ناک اور منہ میں پانی نہیں جاتا، تو اس سے پہلے فارغ ہو جائے انسان. اور وہ ہے بھی مشکل. ناک صاف کرنے سے رطوبتیں نکل سکتی ہیں، ان کو بھی ضروری ہے کہ انسان واش روم میں بہائے. بعد میں آخر میں ناک صاف کرنے کا حکم ہوتا ہے. جو گندگی نکلے گی پھر وہ ایک انسان کو گھن آئے گی. تو منہ اور ناک پہلے صاف کرے، اس کے بعد پھر جسم پہ پانی بہانا، یہ اس کے سب سے آخر. اچھا بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے. فیخلل بها اصول شعره، اس کے ذریعے خلال کرتے اپنے بالوں کی جڑوں کا. کیا مطلب؟ بالوں کی جڑوں کو خلال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان میں خشکی دور ہو جاتی ہے، پانی ان میں آسانی سے اب جذب ہو سکتا ہے. تھوڑا پانی ڈالیں گے وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا. پھر ثم يصب على راسه 3 غرفات بيديه، اپنے دونوں ہاتھوں سے. یعنی دیکھو اس میں جائز یہ بھی ہے کہ مگے سے غسل کیا جائے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن سے غسل کرتے تو ایسے آدمی کے لیے جسے جنگل میں برتن ہی نہ ملے، مگا ہی نہ ملے، وہ کیسے غسل کرے گا؟ تو ایسا سادہ اور نیچرل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس غسل کرنے کے کوئی آلات بھی نہیں ہیں تو ایک دیہاتی، ایک گنوار، ایک جنگل میں رہنے والا بھی ایسے غسل کر سکتا. برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ ڈالا، چلو سے پانی لیا اور اپنے سر پہ ایسے ڈال کے پورے سر پہ پھیلا دیا. اس 3 چلو پانی کہاں ڈالا؟ کتنا؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برتن تو چاہیے نا جس کے اندر پانی ہو. تو جب بھی آپ غسل کریں گے نا تو پانی جب ہوگا تو غسل کریں گے نا، تو وہ اس کے لیے برتن ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو کہیں بھی قدرتی طور پہ جمع ہوا ہوگا نا. تو جنگل میں، کہیں بھی صحرا میں جہاں پانی ہوگا تو وہ تو خود کہیں نہ کہیں بہتا ہوا ہوگا یا کہیں ٹھہرا ہوا پانی ہوگا. وہ تو قدرت نے اس کا انتظام، وہ تو لازمی ہے، اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. ایسا ہوا میں تھوڑی ہوتا ہے پانی. تو ایسے غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اس طرح سنت، بالکل سنت کے مطابق غسل کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا ہم سب وہمی ہیں. ہمارا ہوگا ہی نہیں، وہم ہوگا یہاں پانی نہیں پہنچا، یہاں اس سے پتہ چلتا ہے ہم سب کیا ہیں. اچھا بھائی آپ گلا پتہ نہیں کیوں بیٹھ رہا ہے یار.
فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے پہلے خلال کیا. ثم يصب على راسه 3 غرفات بيديه، دونوں ہاتھوں سے پانی سر میں ڈالا. ثم يفيض الماء على جلد كله، پھر ہاتھوں سے اپنے پورے جسم پہ آپ نے پانی بہایا. ایسے چلو لے کے پورے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا. اور مسلم کی روایت میں يبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء، آپ نے غسل کی ابتدا ایسے فرمائی کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ثم يفرغ بيمينه على شماله، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے لیفٹ ہینڈ کو دھویا ہے. اس کے بعد فیغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، یعنی گندگی کو دور کیا. ثم یتوضا، پھر آپ نے وضو. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہے وہ ڈائریکٹ بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ یہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا نا، یہ بتایا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو مستعمل ہوتا ہے اس سے دوبارہ غسل یا وضو جائز نہیں ہوتا. خوب اچھی طرح سمجھیں اس مسئلے کو. اور مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ مفتوی قول کے مطابق وہ پانی جس سے حدث زائل ہوا ہو یا وہ علی وجہ القربہ استعمال ہوا. حدث زائل کا مطلب یہ کہ آپ پر وضو واجب تھا، آپ نے پانی سے ہاتھ دھویا یا بازو دھوئے تو اس پانی سے آپ کے بازو کا حدث زائل ہو گیا نا، حدث اصغر. تو وہ پانی ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے حدث کو زائل کرنے میں. اب یہ پانی دوبارہ حدث زائل نہیں کرے گا، حدث چاہے اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. بعض دفعہ آپ کا وضو پہلے سے ہوتا ہے، آپ نے فجر کے لیے وضو کیا، ظہر تک آپ کا وضو سلامت. اب آپ جب ظہر میں وضو کریں گے تو اس پانی نے آپ کے حدث کو زائل، بولتے کیوں نہیں کیا؟ حدث کو زائل نہیں کیا اس پانی نے، کیونکہ پہلے سے آپ. لیکن پھر بھی یہ مستعمل اس لیے ہے کہ یہ اعلیٰ وجہ القربہ استعمال ہوا ہے. وجہ القربہ کا مطلب بطور عبادت کے استعمال ہو چکا ہے، اس سے گناہ بہرحال دھل چکے ہیں، تو استعمال تو ہو گیا نا اعلیٰ وجہ القربہ. تو یہ پانی بھی کیا بن گیا؟ مستعمل. ہاں، جو محض تبرید کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اس سے حدث پہلے سے وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، پھر آپ نے پانی اپنے اوپر ڈالا تو، اور غسل کی نیت بھی نہیں، وضو کی نیت بھی نہیں، تو اب یہ پانی نہ تو علی وجہ القربہ استعمال ہو رہا ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہو رہا ہے، یہ مستعمل نہیں ہے. جیسے آپ نے 3 دفعہ چہرہ دھو لیا نا وضو میں، تو یہ 3 دفعہ تو علی وجہ القربہ ہے. 4تھی دفعہ اگر آپ دھو رہے ہیں تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ نہ تو یہ علی وجہ القربہ استعمال ہوا ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہوا ہے، تو یہ مستعمل پانی نہیں کہلائے گا. ناپاک پانی کی بات نہیں ہو رہی، مائع مستعمل کی بات ہو رہی. استعمال شدہ یعنی شریعت کی نظر میں استعمال شدہ، وہ استعمال شدہ جس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا. ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے غسل یا وضو نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے، ایک تو زیادہ پانی ہوتا ہے نا، مائع کثیر کی مقدار فقہاء نے بیان کی ہے 10 مربع گز، نہیں مربع گز نہیں، میرا خیال ہے 10 بائی 10 فٹ ہے، 10 ضرب 10 یعنی 10 اسکوائر فٹ. تو اتنا بڑا تالاب یہ بھی کہاں سے نکلا ہے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ بہتا ہوا پانی جب تک رنگ بو چینج نہ ہو جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا. نجاست کے اثرات جب تک اس میں نظر نہیں آتے وہ پاک ہوتا. کھڑا ہوا پانی، وہ اس میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے، چاہے رنگ بو ذائقہ چینج نہ بھی ہو. لیکن اگر کھڑا ہوا پانی بہت زیادہ ہے، مائع کثیر ہے، تو اس میں تھوڑی سی نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتی. جیسے سمندر ہے، اب یہ بہتا ہوا تھوڑی ہے، یہ تو کھڑا ہوا پانی ہے نا، بہت بڑا تالاب ہے دنیا میں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لیاری کی ندیاں گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہو رہا؟ پوری کراچی کا جتنا فضلہ ہے سارا سمندر میں جا کے گرتا ہے مگر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنا یہ مائع کثیر ہے نا. تو مائع کثیر کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں شوافع کا جو قول ہے وہ ہے 2 قلہ. اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، حدیث میں آتا ہے کہ جب پانی 2 قلے کے، اور ایک قلہ مٹکے کو کہتے ہیں امام شافعی کے رائے کے مطابق، 2 مٹکے 2 بالٹیاں پانی جب ایک جگہ جمع ہوگا ایک جگہ، تو یہ پانی کثیر ہے. اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ بو اسمیل نہ، یعنی یہ بہتے پانی کے حکم. جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس میں کوئی مقدار شریعت نے متعین نہیں کی. یہ قلتین والی حدیث کے تو بہت معقول جوابات ہیں، اس کے تو بہت معقول جوابات ہیں، تو جب یہ بحث آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بحث آئے گی. حنفیہ کا جو اصل مذہب ہے نا امام حنیفہ کا، کہ شریعت نے اس بارے میں کوئی مقدار متعین نہیں کی. اب جب شریعت کوئی مقدار متعین نہیں کرتی، اصول یہ کہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ مبتلا بہی کا مطلب تالاب ہے، پانی بہت زیادہ ہے،
آپ نے وہاں سے وضو کرنا ہے تو آپ خود اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے کہ اتنا پانی ہو کہ اگر ایک طرف نجاست پڑے تو دوسری طرف اس کے اثرات نہ جائیں. آپ کا اپنا خیال ہو کہ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی. اصل مسلب امام حنیفہ کا یہ ہے کہ بھئی شریعت نے جب کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے تو پھر اس میں جو آدمی خود مبتلا ہوگا اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا. آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا زیادہ پانی ہے یہ کہ تھوڑی بہت نجاست گرنے سے دوسری طرف, جیسے تالاب کے ایک کنارے پر ہے تو دوسرے کنارے پر نجاست کے اثرات نہیں جائیں گے اس میں, تو وہ کیا ہے, مائع کثیر ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا تھا کہ 10 اسکوائر فٹ, 10 مربع گز ہے یار, فٹ نہیں ہے, گز فٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. 10 مربع گز تالاب کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ مائع کثیر ہے, اور اس سے کم کے بارے میں کیا کہ یہ مائع قلیل ہے. اب حنفیہ نے امام محمد کے اس قول پہ فتویٰ دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار ہے, تو جب تک قانون منضبط نہیں ہوتا نا, ضبط نہیں ہوتا, اجتہاد کر کے کوئی ایک قول ان کے سامنے نہیں آتا, لوگ وہم میں مبتلا ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی. اور یہ تو اس دور میں اگر یہ اس دور کے فقہا پیدا ہو کے دیکھ لیتے تو وہمی آدمی تو نماز قضا ہو جائے گی, وہ 6 مہینے تک یہی سوچتا رہے گا کہ یہ مائع قلیل ہے کہ مائع کثیر ہے. تو اس لیے احناف نے اس بارے میں ایک چیز, اگرچہ شریعت نے متعین نہیں کی, لیکن شریعت کا مزاج ہے کہ لوگوں کو فساد سے بچاؤ. تو حنفیہ نے کہا کہ امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, نبی کا زمانے کے قریب ہیں, تو بجائے اس کے کہ بعد والے کسی رائے کو لیا جائے, ایک مجتہد اور مجتہد بھی ہیں تو ان کی رائے کو فالو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ حدیث میں کہاں ہے, تو یہ ایک جاہلانہ قسم کا اعتراض ہوگا کہ بھائی حدیث تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. بات یہ کہ عامی آدمی کی رائے کا اعتبار کیا جائے یا کسی مجتہد کی رائے کا جو نبی کے دور کے زیادہ قریب ہیں. اگر ان سے پہلے کی ہمیں کسی کی رائے ملتی ہے تو ان کی رائے کو لے, کسی صحابی کی رائے ہمیں مل جاتی ہے نا, کسی صحابی کا قول مل جاتا تو ہم ان کی رائے کو لے لیتے. تو ہمیں امام محمد سے پہلے کوئی ایسی رائے نہیں ملتی ہے. امام محمد کی رائے ملتی ہے کہ 10 مربع گز کو انہوں نے مائع کثیر کہا ہے. تو یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقه من الدلیل. فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی, تو مضبوط دلیل جب نہیں ہے تو بلا دلیل بات کرنے سے بہتر ہے کسی کمزور دلیل پہ بنیاد رکھ لی. تو دلیل تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے, تو اور عوام پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ آپ خود بھی مصیبت میں پڑو گے. ہر نماز میں پھر 10 ایک تالاب ہے, امام کی رائے یہ کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے, مقتدیوں کی رائے ہے کہ وضو نہیں ہوتا, وہ پڑھا کریں گے تو یہ نماز نہیں پڑھا سکتا, یہ ناپاک ہے. ایک نئی ٹینشن. پہلے زمانے میں تو ہوتے ہی تالاب تھے, میں گاؤں دیہاتوں میں گیا, وہ بھی تالابوں میں ہی نہاتے ہیں لوگ, تالابوں سے غسل کر رہے ہوتے ہیں, اتنی ٹینشن. تو فقہاء کرام نے, حنفیہ نے اس پر, متاخرین نے, سب نے اسی پر فتویٰ دیا کہ 10 مربع گز یعنی اگر لمبائی چوڑائی 10 گز کے برابر ہے, 100 مربع گز کے برابر ہے, 10 مربع گز نہیں, 100 مربع گز, یعنی لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دیں تو 100 جواب آنا چاہیے. تو یہ تالاب بڑا ہے, اس سے کم ہوگا تو تالاب چھوٹا ہے. تو فتویٰ بھی اسی پر ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو اب کیا ہے کہ جو 100 مربع گز تالاب ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, اس میں تو جنابت میں آپ ڈبکی لگا کے باہر نکل آئے, ہاتھ بھی اس میں ڈال دیں تو وہ مائع کثیر ہے, جب تک کہ رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوگا وہ ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اس سے کم اگر ہے تو وہ مائع قلیل ہے. تو مائع قلیل میں اگر کوئی شخص بلا وضو ہاتھ ڈال دے, جیسے بالٹی ہے اس میں آپ نے بغیر وضو کے ہاتھ ڈال, یا آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے اس پہ ہاتھ ڈال دی, تو جیسے ہی آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی آپ کے, اس پانی نے آپ کے یعنی حدث کو زائل کر دیا. ہاتھ کے حدث کو زائل کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھ کا حدث زائل ہو گیا, یا حدث پہلے سے آپ باوضو تھے تو علی وجہ القربہ وہ استعمال ہو گیا, وضو کی نیت سے آپ نے ہاتھ ڈال دیا, تو جب یہ استعمال ہو گیا تو یہ مائع مستعمل بن گیا. تو اصولی طور پر اس پانی سے اب آپ کے لیے نہ غسل جائز ہے اور نہ آپ کے لیے, کیونکہ مائع قلیل ہے اور یہ مستعمل بن چکا ہے, پوری بالٹی مستعمل بن چکی. تو اسی لیے فقہا نے اس میں احتیاط کا حکم دیا ہے اس بیس پر بھی کہ جب پانی موجود ہو تو آپ ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. مگا ہو, کوئی برتن ہو, اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا ہے, پھر دایاں ہاتھ آپ نے پانی میں ڈال کے اپنے لیفٹ ہاتھ کو اس رائٹ ہینڈ سے دھویا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ کیسے کیا ہوگا؟ آپ نے برتن کو ایسے انڈیلا ہوگا, بھائی کوئی برتن ہوتا ہے نا یوں کر کے انڈیلا جاتا ہے, تو اگر بالٹیوں میں مگا ہے, آج کل تو شاور سے نہا رہے ہیں, وہ کوئی ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے, بہت آسانی ہو. لیکن اگر بالٹی سے نہا رہے ہیں تو بالٹی کو آپ پہلے یوں کر کے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے, لیکن بالٹی کا الٹنا آج کل مشکل کا, سمجھتے ہو؟ تو جہاں مجبوری ہوگی وہاں بقدر ضرورت چلو سے پانی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ شریعت میں اتنا تکلف نہیں ہے کہ آپ اب بالٹی کو بعض دفعہ یوں الٹانے میں پوری بالٹی الٹ جاتی ہے,
پانی اتنا سا نکالنا ہوتا ہے, آدھی بالٹی الٹ گئی. تو برتن جیسے لوٹا ہے نا, لوٹے میں تو آپ آسانی سے لے سکتے ہیں. تو اس لیے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پانی میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. جہاں ضرورت ہے, کوئی برتن نہیں ہے یا بالٹی کو آپ کے لیے الٹنا یعنی جھکانا مشکل ہے, تو پھر وہاں بالکل جائز ہے, مجبوری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چلو سے پانی لینا ہے, پورا ہاتھ اس میں ڈال کے نہیں یوں کر کے نکال, چلو سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں, پھر ہاتھ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے. بچے صبح صبح جا کے بالٹیوں میں برتنوں میں ایسے ہاتھ ڈال رہے ہو, حدث تو زائل ہوا ہے نا, آپ غسل کرنے کے لیے واش روم میں بیٹھے ہو. ہاں, بچے کا یہ ہے کہ علی وجہ القربہ تو استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ بچے کا وضو تو ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہوتا ہے. لیکن بچے میں دوسرا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہونے کا خطرہ. وہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کو اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. تو یہ تو بچوں کے بارے میں بھی ہے نا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا اس کو معلوم نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. تو جو بالغ آدمی کا تو پھر بھی امکان کم ہوتا ہے کہ ہاتھ ناپاک ہو, بچوں کے ہاتھ ناپاک ہونے کا تو امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے تو سارا دن پتہ نہیں کیا کھیلتے رہتے ہیں اور ناکوں میں بھی انگلیاں گھماتے رہتے ہیں, پیشاب بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ. تو ناپاک پھر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو پانی کو پاک ہی کہا جائے گا. لیکن یہ سب احتیاطی تدابیر ہے, پانی کو گندگی سے بچانے کی. بچوں میں تو بہت احتیاط کریں. غسل جب کر رہا ہے اور بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو کیوں نہیں ہوگا, ہاتھ تو دھل چکا ہے, اس کا نجس نہیں ہوتا, مستعمل ہوتا ہے. دئی حالت جنابت میں آپ کا ہاتھ ابھی آپ نے دھویا نہیں اور ایسے ہی ڈال دیا اور ضرورت بھی نہیں ہے, تو پانی مستعمل ہو گیا نا, حدث اب زائل نہیں ہوگا اس سے. یہ لیکن جو ماضی میں جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا نا, عوام میں بہت سے لوگ نہیں ان کو پتا ہوتا مسئلہ, تو اب ان کو دوبارہ نمازیں لوٹانے کا حکم نہ دیں, کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, کوئی منسوس نہیں ہے. تو اجتہادی مسائل میں اتنی شدت کہ وہ 100 سال کی نمازیں اپنی لوٹائیں, یہ بہت ٹینشن کی بات ہے. تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا ہے ماضی میں, مسئلہ معلوم نہیں, ان کو بڑا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. آئندہ کے لیے احتیاط کریں. سمجھتے ہو, بعض لوگوں کو عوام میں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم تو 20 سال سے ایسے ہی آ رہے ہیں, جب غسل فرض تھا ہم نے بالٹی میں ڈھڑم کر کے ہاتھ ڈالا اور منگا نہیں, مگئی اندر ہوتا ہے, بالٹی کی تہ میں ہوتا ہے. تو اصولی طور پر تو ہونا ہی چاہیے تھا, چلو سے پانی لے کے پہلے ہاتھ یہاں تک دھوئیں پھر ڈالیں. لیکن اب اتنا لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ آپ ان سے کہہ رہے ہو 20 سال کی قضا نمازیں لوٹاؤ, وہ کہے گا اب. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور صحیح اجتہاد ہے, لیکن کوئی سری ناپاک تو نہیں ہے نا پانی. تو اس لیے 20 سال کی نمازیں اللہ نے قبول کر لی, اس کو بولو آئندہ سے احتیاط کرو. ہاں, یہ ضرورت کی وجہ سے. یہ بہت اہمیوں والا سوال کیا بھائی نے. دیکھو, اب آپ نے چلو میں پانی لیا تو یہاں تک آیا, تو یہاں سے حدث زائل ہوا تو یہ پانی مستعمل ہو گیا, پھر جب ادھر آیا تو اتنی ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ والا لطیفہ ہو جائے گا جو بس وہ شریعت میں, وہ جب تک جسم سے الگ نہیں ہوتا وہ مستعمل کا حکم نہیں لگے گا اس کو. نہیں, بالٹی میں یہ نہیں ہے, وہاں ضرورت نہیں ہے نا. یہاں تو ضرورت ہے, یہاں تو پھر سارا دن بھائی وہ استنجا ایک آدمی کر رہا تھا. ایسے تو ہم جب مسا کرتے ہیں, ابھی ہم نے سر پہ یہاں ہاتھ رکھا, ہاتھ مستعمل ہو گیا, اب یہاں جب جائیں گے تو نیا پانی لو. بھائی جب تک وہ استمرار ہے نا, ایک ہی عمل میں مشغول ہے, تو یہی سمجھا جائے گا وہی پانی استعمال ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, مسا سے فارغ ہو کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا, پھر ہم یہ کہیں گے اب یہ ہاتھ مستعمل ہو گیا. وہ ایک آدمی نے استنجا کیا نا, اس کو یہ وہم تھا کہ استنجا ہی نہیں ہو رہا, تو استنجا کرنے کے بعد اس نے پھر وہ بہت طبیعت سے استنجا کرتا رہا, اس کو پھر بھی وہم. اس نے کہا یا دریا میں تو دریا میں جب چھلانگ لگائی ہے اس نے نا, تو دھلتا رہا. پھر یہ وہم ہوا کہ یار جو پانی قضائے حاجت کی جگہ پہ ٹچ ہوا تھا وہ تو ناپاک ہو گیا تھا, اس نے گندگی کو دور کیا, اس کے بعد جو پانی آیا تو وہ اس ناپاک پانی سے ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے والا پانی تو ناپاک ہو گیا کیونکہ اس نے گندگی کو زائل کیا ہے, تو اس کے بعد جو پانی آیا وہ اس پرانے پانی سے ٹچ ہو کے وہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. جب وہ ناپاک ہوا تو اس کے بعد والا آیا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو یہ تو سب ناپاک. تو گھنٹے سے استنجا کر رہا تھا, اس نے کہا ایک ہی حل ہے کہ اس کو سکھاؤ دھوپ میں, یہ سارا پانی دھوپ میں, کیونکہ پانی بہرحال ناپاک ہے, سارا پانی دھوپ میں. تو تشریف کا رخ سورج کی طرف کر کے سکھانا, استنجا سکھانے لگا. کہ پانی جب اڑ جائے گا تو یہ نہیں پتا کہ وہ پانی جب آپ کی باڈی سے لگا ہوا ہے, جب دھوپ میں پانی اڑے گا تو وہ باڈی تو پھر ناپاک. تو پاگلوں کی طرح سوچتے رہو بیٹھ. تو جتنا شریعت نے بتا دیا اتنا کافی ہے, بس زیادہ نہیں جاؤ اس سے آگے. تو جب وہ سکھا رہا تھا, کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ایک ڈھیلا لے کے, اب یہ بچہ آگے اور یہ اس کے پیچھے. تو یہ بچے سے کہتا ہے بھائی میں کہوں گا صرف یہ بتا ڈھیلا پاک تھا یا ناپاک تھا, کیونکہ اگر وہ ناپاک تھا نا تو اب دوبارہ سے یہ سارا پروسیس. تو اب اس طہارت کے مسائل میں بہت زیادہ غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی دن غسل کے لیے بیٹھے, غلطی سے بھولے سے اگر بالٹی میں ہاتھ ڈل گیا تو بھولے سے ڈل گیا تو اب معاف ہے, اب کہاں سے دوبارہ پانی لے کر آؤ گے, کہاں سے؟ یہ بس احتیاط کرو اس میں, بہت زیادہ اس میں کوئی ناپاک نہیں ہوتا, مستعمل ہوتا ہے. چلو یہ سب احتیاطیں ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد. چلیں
حدیث نمبر 436 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قالت میمونۃ رضی اللہ عنہا وضعت لی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں فسترتہ بثوب، میں نے پردہ کیا، آپ کے چادر لے کے کھڑی ہو گئی، فرمایا وصب علی یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا، فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، ثم صب علی یدیہ فغسلہما، پھر دوبارہ یہی عمل کیا، دوبارہ ہاتھوں پہ پانی ڈال کے ان کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر، دائیں ہاتھ برتن میں ڈال کے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر دھویا اپنے۔ اچھا بھائی، فضرب بیدہ الارض فمسحها، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین سے اچھی طرح رگڑا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، امام حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک منی پاک ہے۔ تو یہ تو غسل جنابت ہو رہا تھا نا، قضاء حاجت کا استنجا تھوڑی ہو رہا تھا یہ، تو جہاں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے منی کو زائل کیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا ہے، اور مٹی سے جو آپ رگڑتے تھے نا تو ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے رگڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رگڑا، مٹی ہوتی تھی نا تو مٹی پہ رگڑا، فمسحها، اور اس کو رگڑا، ثم غسلها، پھر اس ہاتھ کو دھویا، فمضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه وذراعيه، اور اپنے چہرے کو اور اپنے بازوؤں کو دھویا، ثم صب على رأسه، پھر اپنے سر پہ پانی ڈالا، وافاض على جسده، اور پورے جسم پہ پانی بہایا، ثم تنحى، پھر اس جگہ سے آپ دور ہوئے، فغسل قدميه، پھر اپنے پاؤں کو دھویا، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پانی جمع ہو رہا تھا، فناولته صوبا، میں نے آپ کو کوئی کپڑے دیے تاکہ جسم کو پوچھیں، فلم یاخذہ، آپ نے وہ نہیں لیا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ رومال سے آپ نے جسم کو پوچھا، ایک میں ہے کہ نہیں لیا، تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ گرمیوں میں انسان چاہتا ہے کہ تراوٹ کے اثرات رہیں، تو ہو سکتا ہے گرمی کا موسم ہو تو آپ نے نہ جسم کو پوچھا ہو۔ فانطلق وهو ينفض يديه، پھر آپ چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے ایسے کر کے نا، ایسے، تاکہ پانی اس کا جسم سے دور ہو جائے۔ متفق علیہ، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ آپ گوروں کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو، گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ غسل ہمیں مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ یہ جو غیر مسلم مورخین ہیں نا قدیم، آپ کو ملیں گے کہ ہمیں صفائی ستھرائی، میں نے تو ایک گورے کی تحریر پڑھی تھی، اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی، لوگوں میں نظافت، نہانا دھونا چیز کو پروموٹ اسلام نے کیا سب سے پہلے، بعد میں پھر ان قوموں میں شعور پیدا ہوا ہے۔ اس نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک عرب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، عربی میں تھی لیکن اس نے اس گورے کی کتابوں کے حوالے دیے، اس نے یہ لکھا کہ گورے نے لکھا ہے کہ یہ دنیا جراثیم اور گندگیوں کا ڈھیر ہوتی، لوگوں میں شعور ہی نہیں تھا اس وقت، جو ایک ایک چیز سکھائی جا رہی ہے۔ اور امہات المومنین بھی دیکھو، وہ پردے میں پردہ تو کیا لیکن نوٹ بھی کر رہی ہیں آپ غسل کیسے کرتے ہو، کیونکہ تاکہ آگے امت کو بتائیں وہ۔ چلو بھائی، حدیث نمبر 137، حدیث نمبر ضرور پڑھا کرو یار، 437 سوری، فرستن بھی ہے، فرستن بھی ہے، فرستن بھی ہے، فرسا زیادہ بہتر ہے، مم مسکن بھی ہے، مم مسکن بھی ہے، مشک کو کہتے ہیں خوشبو، تتبعی بہا اثر الدم، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انصاری عورت نے نبی سے پوچھا عن غسلها من المحیض، کہ حیض کے بعد کیسے غسل کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اور بتایا، کیف تغتسل، پورا غسل کا طریقہ اس کو آپ نے بتایا۔ ثم قال، اس کے بعد نبی نے فرمایا، غسل کے بعد یوں کرو، خذی فرستن، اون کا ٹکڑا یا روئی کا ٹکڑا، اس کو فرسا کہا جاتا ہے، روئی کا ٹکڑا لو، من مسکن، مشک کا، مشک خوشبو نہیں ہوتی ہرن سے نکلتی، تو اس میں بھگویا ہوا ہو، اور پھر اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو، فتطہری بہا، اس کے ذریعے طہارت حاصل۔ اب اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ حیض کی جگہ ظاہر خون آتا ہے، وہاں گندگی ہوتی ہے، آپ نے پانی سے اس جگہ کو دھو لیا، طہارت حاصل کر لی، تو اس جگہ پہ خوشبو لگاؤ تاکہ جو خون کی بدبو ہے وہ بالکل زائل ہو جائے۔ عین ممکن ہے یہ شادی شدہ عورت ہو تو گندگی کو دور کرنے کے لیے مشک کی خوشبو کا اس جگہ پہ استعمال کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون بیٹھی، آپ حیا کی وجہ سے اس کو واضح لفظوں میں یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ شرمگاہ میں رکھو اس کو، یعنی وہ خوشبو لگا کے جہاں حیض کا خون لگا تھا نا، ظاہر ہے وہ شرمگاہ سے ہی حیض کا خون آتا ہے، تو اس جگہ پہ یہ خوشبو والی روئی رکھو۔ تو اب حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا نہیں رہے، اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روئی لو، اس کو مشک کی خوشبو میں یعنی مشک لگا کے اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو، صفائی حاصل کرو اس کے ذریعے۔ اب وہ خاتون
سمجھ ہی نہیں آئی ان کی. تو انہوں نے کہا کیفا تطہر بہا, کیا مطلب, روئی کو میں مشک میں بھگو کے کیسے طہارت حاصل کروں, کیا مطلب اس کا نا, طہارت تو جسم میں حاصل ہوتی ہے نا. تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے, تطہری بہا, آپ کی طبیعت میں حیا تھی, آپ نے فرمایا طہارت حاصل کرو. پھر اس نے کہا کیفا تطہر بہا, خاتون نے کہا کیسے حاصل کروں, آپ نے فرمایا سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ کلمہ تعجب کا ہے کہ میں جب ایک لفظ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہ رہا اور تھوڑی سی عقل استعمال کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی, تو اس لیے آپ نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ. کیا مطلب, اتنی واضح بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, سبحان اللہ. تطہری بہا, پھر فرمایا طہارت حاصل کرو. حضرت عائشہ تو سمجھدار تھی, وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہتی میں سمجھ گئی تھی, ظاہر ہے وہ تو پہلی دفعہ میں سمجھ گئی ہوں گی کہ نبی حیا کی وجہ سے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہے, اس کو اشارہ دے رہے ہیں کہ بھئی سمجھ جاؤ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی نے سبحان اللہ کہا اور کہا نا کہ تطہری بہا, طہارت حاصل کرو, فجتذبت اس خاتون کو میں نے طرف کھینچ لیا. کھینچا اس لیے کہ زور سے نا اپنی طرف, جیسے ہو نہیں پنجاب میں کہتے تھیا میں تینوں سمجھاواں تھوڑی عقل وچ آ نہیں رہا, تو زور سے اس لیے کھینچا کہ ان کو یہ ڈر تھا دوبارہ نہ پوچھیں پھر یہ نبی کو غضب بھی آ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. تو حضرت عائشہ مزاج نبوت کو سمجھتی تھی کہ نبی حیا کی وجہ سے واضح نہیں کرنا چاہ رہے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فجتذبتھا, میں نے اس کو اپنی طرف زور سے, جذب کا معنی کھینچنا, کھینچا, الیہ فقلت, پھر میں نے اس کو سمجھایا تتبعی بہا اثر الدم, تتبع کا معنی تلاش کرنا, بھائی اس ٹکڑے کو وہاں رکھو جہاں خون کے اثرات ہو. انہوں نے ان کو متفق علیہ. چلو بھائی, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی مسئلہ تو بیان کرنا چاہیے, لیکن جتنا حیا کے دائرے میں رہ کے ہو سکتا ہے اتنا, باقی عورتیں عورتوں کو سمجھا سکتے ہیں. بعض بنات کے مدرسوں میں استاذ مرد پڑھا رہے ہیں, وہ بہت ہی کلیئر کر کے مسائل عورتوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں, بالکل حیا کے خلاف. خواتین کو یہ حیض و نفاس کے مسائل حتی الامکان خواتین ہی سمجھائیں, تو وہ نہ ہو تو پھر مرد سمجھائے, کیوں نہیں آتا بھائی, آپ کی بیوی عالمہ ہو, آپ اس کو سمجھاؤ, پھر وہ عالمہ آ گیا. چلیں, اچھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو کتنا اسلام میں گندگی کو, مشک تو بڑی بہترین خوشبو, عرب یہی استعمال کرتے تھے. اچھا یہ واجبی حکم نہیں ہے کیونکہ اتنی مہنگی تھی نا مشک اس زمانے میں, تو آپ کو شاید یہ علم ہو کہ یہ خاتون خرید سکتے, اب تو اور بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, یہ ایک نظافت سے اس کا تعلق کہ عورت کو چاہیے کہ جب حیض سے پاک ہوتی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال کرے.